بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کسی شخص کے جواب میں فرمایا تھا جب اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا بندوں کے لیے کچھ قدرت ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، 4 شرطوں کے بعد۔ پہلی شرط، اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسری شرط، وہ صحت مند ہو۔ تیسری شرط، اس کے اعضاء صحیح و سالم ہوں۔ چوتھی شرط، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بھی دی ہو۔ انسان میں جب یہ 4 شرطیں مکمل ہوں تو وہ مستطیع کہلاتا ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے۔ کسی نے عرض کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص با اختیار ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بدن اس کا صحیح اور اعضاء سالم ہیں، تو اب اگر وہ زنا کرنا چاہے تو اس وقت تک اس پر قادر نہیں کہلائے گا جب تک اسے کوئی عورت نہ مل جائے۔ پھر یا تو وہ توفیق خداوندی سے زنا سے رک جائے گا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس فعل حرام سے رک گئے، یا اس عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوگا تو زانی کہلائے گا۔ پس نہ تو اس نے مجبور ہو کر اللہ کی اطاعت کی ہے اور نہ ہی اللہ پر غالب آ کر معصیت کی ہے۔ آیہ شریفہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب لوگ سالم تھے، کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کاموں کو انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کاموں سے رکنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ اسی بنا پر ان کا امتحان لیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے چن لیا، تیری ہدایت کی، تجھے طاقت دی، اپنی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے روکا۔ پس اگر تو میری اطاعت کرے گا تو اس میں تیری مدد کروں گا، اور اگر معصیت کرے گا تو اس پر تیری مدد نہیں کروں گا۔ اگر تو میری اطاعت کرے گا تو اس موقع پر میرا اعانت کرنا تجھ پر احسان ہوگا، اور نافرمانی کے وقت میری حجت تجھ پر تمام ہوگی۔ بدع کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہودیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں سے فارغ البال ہو گیا ہے، مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، کل یوم ہو فی شان، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ ایک کام دوسرے کام کے کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس الکتاب ہے۔ وہ اسی چیز کو مٹاتا ہے جو پہلے موجود ہو، اور اسی چیز کو باقی رکھتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ یہ وہ بدع نہیں کہ جس کے یہودی اور اس کے تابعین قائل ہیں، اور اسی بدع کو ملعون یہودی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمارے مخالفین بھی ان کے ہم نوا ہو کر ہمیں مطعون کرتے ہیں، یعنی طعنے دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اپنی معبودیت اور لا شریک ہونے کا اقرار لے کر دنیا میں بھیجا، اور یہ بھی اقرار لیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے۔ اس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تمام شریعتوں کا ناسخ اور آپ پر نازل شدہ احکام کو دیگر سابقہ احکام پر ناسخ قرار دے دیا۔ قرآن کریم کو نازل کر کے سابقہ کتب سماوی پر عمل سے روک دیا۔ یہی وہ بدعہ ہے جس کے ہم قائل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں شے کے بارے میں بدعہ ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے سابقہ ارادے پر تجدید نظر کی اور اب وہ قصد و ارادہ کر لیا جس سے کل وہ بے خبر تھا، میں ایسے شخص سے بیزار ہوں۔ نیز فرمایا، اور جس کا گمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کے بنانے کے بعد ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو ایسا بندہ ہمارے نزدیک اللہ کا منکر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو اللہ کو ایسا بدعہ کبھی نہیں ہوا جیسا میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں ہوا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایسی مصلحت کبھی ظاہر نہیں ہوئی جیسی میری فرزند اسماعیل کے بارے میں ہوئی کہ میری زندگی میں اسے موت دے دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے۔